تمہاری طرف پلٹ بھی سکتا ہے اور ان لوگوں کا رجوع تمہاری طرف بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اپنا دفاع کرنا چاہتے ہو، پہلے ان اپنے بھائیوں کی خاطر تم نے تیار ہونا پڑے گا، اور انہی کی خاطر تم نے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرنا ہوگا۔ اگر تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے آواز کو بلند نہیں کرو گے، زبان کا استعمال نہیں کرو گے، مال کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرو گے، تو پھر سن لیجئے، آج انہی کی باری ہے، کل تمہاری باری ہے۔ آج انہی کی باری ہے، کل تمہاری باری ہے۔ یہ باریاں لگی ہوئی ہیں۔ کوئی اپنے مال پر غرور نہ کرے، کوئی اپنی جسامت پر غرور نہ کرے۔ ایک ہو جائے، مضبوط ہو جائیں گے اور اپنے عقیدت کا اظہار کریں۔ اسلام اپنی طاقت خود رکھتا ہے۔ اسلام سر بلندی حاصل کرنے کے لیے خود اتنا طاقت فل ہے کہ کسی کی کوئی محتاجی نہیں ہے۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، سارے صحابہ اس بات پر عہد کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم مال دینے کو تیار ہیں، ہم جان دینے کو تیار ہیں، جو مدینہ کی طرف میری کچیلی آنکھ رکھنے کو تیار ہیں، ہم ان کی آنکھیں نکالنے کو تیار ہیں، ان کے بازو توڑنے کے لیے تیار ہیں، ان کے قدم ملیمیٹ کرنے کو تیار ہیں۔ جو بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کی طرف راہبری کرے گا اور اپنے آپ کو پیش کرے گا، ہم جان تو لگا دیں گے، ہم جان کے نذرانے تو پیش کر دیں گے، پیچھے ہرگز نہیں ہٹیں گے۔ اس وقت ایسے منافق بھی موجود تھے جو چال چل کر نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے۔ عبداللہ بن سلول جیسے، منافقوں جیسے، بڑے بڑے نام رکھنے والوں جیسے بہت سارے نام پیشہ لوگ موجود تھے جو دین میں رہ کر دین کی بغاوت کرنے والے تھے، دین میں رہ کر دین کا لبادہ اوڑھ کر دین کو کمزور کرنے کے ارادے میں مضبوط تھے۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ایک ہی پیغام پہنچایا، اللہ انہیں مال دیتا ہے جن کو پسند کرتا ہے، اور اللہ انہی سے تجارت کو لیتا ہے جن کے دلوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر جسے مال دیا ہے، مال لے نہیں رہا، تو بس اس کا مال اس کے لیے وبال جہنم بھی ہے، وبال دنیا بھی ہے۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا یہ سچا